بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموصول ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی تیسری چیز موصولات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مضمرات اور اسماء اشارات دو پہلے بیان ہو چکے ہیں، اب یہاں سے تیسری چیز کو بیان فرما رہے ہیں، وہ ہے موصولات، اسماء موصولات۔ موصول کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد، کہ موصول وہ اسم ہے جس کی جزئیت کلام صلہ اور عائد کو ملائے بغیر مکمل نہ۔ ما لا یتم جزءا بصلۃ وعائد، جو صلے اور عائد کو ملائے بغیر کلام کا جزء تام نہ بنتا ہو۔ جزء تام سے مراد فاعل ہونا، مفعول ہونا، مبتدا ہونا، یہ چیزیں۔ اس تعریف میں ما لا یتم میں جو ما موصولہ ہے، یہ جن سے تمام اسماء اس میں شامل ہے، اور لا یتم جزءا الا بصلۃ، یہ فصل اول ہے، فصل ہے۔ اس سے وہ اسماء خارج ہو جاتے ہیں جو صلے کے بغیر کلام کا جزء تام بن جاتے ہیں، اور آگے عائدن کی جو عبارت ہے یہ دوسری فصل ہے۔ اس سے بعض اسماء ظروف جو اپنے صلے کے بعد، صلے کے بغیر اگرچہ وہ بن جاتے ہیں، جزء تام بن جاتے ہیں، لیکن ان میں عائد نہیں ہوتی۔ ما لا یتم جزءا الا بصلۃ واحد، اس میں جو صلہ کا لفظ ہے نا تعریف میں، بصلۃ، صلہ کی دو تعریفیں ہیں، ایک لغوی تعریف اور ایک اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف تو صلے کی آگے آ رہی ہے، وہ صلۃ جملۃ خبریۃ۔ لغوی اعتبار سے صلہ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو بھائی وکیل صاحب بند کیا کرو بات۔ صلہ کا اطلاق لغوی طور پر تین چیزوں کا پر ہوتا ہے۔ حرف زائد کو بھی صلہ کہتے ہیں۔ آپ عربی کتابیں دیکھیں، ترکیب والی کتابیں، خاص طور پہ قرآن کریم کی ترکیب کرتے ہوئے یا دیگر ترکیب کرتے ہوئے جو عرب حضرات ترکیب کرتے ہیں، اس میں وہ اکثر حروف زائد کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ھذا صلۃ۔ جیسے کفا باللہ شہیدن، اس میں کفا فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اور شہیدن تمیز ہے، فاعل کے اوپر با زائدہ داخل ہے۔ اس کی جب وہ ترکیب کریں گے تو الباء صلۃ کہیں گے، تو صلہ سے مراد ہے حرف زائد۔
اور دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے حرف جر پر بھی، جو حرف جر فعل کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس حرف جر کو بھی صلہ کہتے ہیں. جیسے ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اس میں ذهب فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، اور نور مفعول پر با جو جارہ داخل ہے، یہ ذهب کو متعدی کرنے کے لیے اسم کی طرف، نور کی طرف، ورنہ ذهب خود سے لازم ہے، متعدی کرنے کے لیے با حرف جر آئے. تو یہ جو با ہے بنورہم پر، اس کو وہ کہتے ہیں صلۃ. یہاں صلہ سے مراد حرف زائد نہیں، بلکہ صلہ سے مراد حرف تادیہ ہے، وہ فعل ہے، وہ حرف جو فعل کو متعدی کرنے کے لیے. اور تیسرے نمبر پر صلہ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ جو اصطلاحی صلہ ہے اس پر بھی صلہ کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو تکمیل کہا جاتا ہے. مالا یتم جزءا الا بصلۃ واحد، جہاں صلہ کا لغوی معنی جو ہے وہ بمعنی اتمام کے ہے، تام کے. جو صلہ جو تام نہیں ہوتا، جزء تام نہیں ہوتا، مگر اپنے صلے اور عائد سے بھی. وصلتہ جملۃ خبریۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صلہ کی اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ صلہ اصل میں جملہ خبریہ ہوتا ہے، جو اس میں موصول کے بعد آتا ہے. اس میں ایک عائد ہوتی ہے ضمیر، جو اس میں موصول کی طرف راجع ہوتی ہے، لوٹتی ہے. وصلۃ جملۃ خبریۃ، صلہ جملہ خبریہ اس لیے ہوتا ہے کہ صلہ کا مقصد ہوتا ہے موصول اگر اس میں معرفہ ہو تو اس کی صفت بنے، اور صفت کا مقصد ہوتا ہے وضاحت کرنا، ظاہر ہے. اور وضاحت والا کام یہ عائد جملہ خبریہ ہوتا پھر ہوتا ہے. اس لیے کہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی وضاحت نہیں کرتا. تو صلہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو جس کے اندر ایک عائد ہوتی ہے، اور وہ عائد اپنے جو اس میں موصول ہوتا ہے اس اس میں موصول کی طرف راجع ہوتی ہے. یہ عائد ضمیر ہوتی ہے. آپ نے پچھلے سال زیادہ طالبین پڑھی ہے، اس کی جو پہلی حدیث ہے یہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اس میں آخر میں جو لفظ ہے نا ما ہاجرہ، اس میں ما موصولہ ہے، ہاجرہ یہ فعل ہے، اور الیہ یہ جار مجرور. اس میں ہی ضمیر جو ہے یہ صلہ کی ہے، ما موصولہ کی طرف راجع. تو صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک عائد ہوتی ہے، یہ عائد ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف راجع ہے. وصلۃ جملۃ خبریۃ، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، عائد ہوتی ہے ضمیر کے لیے. وصلۃ الالف واللام اسم الفاعل او المفعول، یہ عبارت اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ وصلۃ جملۃ خبریۃ والعائد ضمیر لہو، اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والا جو الف لام ہے، جو الذی التی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا صلہ بھی جملہ خبریہ ہو، کیونکہ وہ موصول کا ہے. تو ہر موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. لہذا اس میں فاعل پر اور داخل ہونے والے اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والے الف لام جو الذی وغیرہ کے معنی میں ہے، اس کا بھی صلہ جملہ خبریہ ہوگا.
حالانکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ تو جملہ ہی نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ صلۃ الالف واللام اسم الفاعل او المفعول. مصنف فرماتے ہیں کہ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے نا، صلہ جملہ ہوتا ہے، جملے سے مراد عام ہے، خواہ حقیقتاً جملہ ہو. جیسے جاء الرجل، جاءنی الرجل الذي قام ابوه، اس میں قام ابو حقیقتاً جملہ ہے جو الذي موصول کا صلہ ہے. اور یا پھر وہ صلہ حکمن ہو. حکمن صلہ جو ہے یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، یہ حکمن صلہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں فاعل فعل معروف کے معنی میں ہوتا ہے اور اس میں مفعول فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا جاء جاء الضارب اور جاء المضروب، اس کی تقدیری عبارت ہے جاء الذی ضرب اور جاء الذی ضرب، یہ اس کی تقدیری عبارت ہے. تو الذی ضرب الذی ضرب یہ اس میں مفعول اور اس میں فاعل کا معنی ہے. تو اس میں فاعل اور مفعول جو ہیں یہ تفصیلی عبارت کے تحت پورا جملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل معروف کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل مجہول کے معنی میں، اور فعل معروف فعل مجہول اس سے جملہ بنتا ہے. لہذا اس میں فاعل اور اس میں مفعول خود جملے کے حکم میں ہوتے ہیں. تو آیت جو جملہ صلہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے اس میں جملے سے مراد عام ہے، خواہ حقیقتاً جملہ ہو یا حکمن جملہ ہو، اور اس میں فاعل اس میں مفعول حکمن جملہ ہوتا ہے. وصلۃ الالف واللام میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والے الف لام کا جو صلہ ہے وہ خود اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے. وَيَ الَّذِي وَالَّتِي، یہاں سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ موصولات کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں، اور تقریباً 18 الفاظ انہوں نے بیان فرمائے. سب سے پہلا لفظ ہے الذی، یہ مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے التی، یہ مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے. الذی اور التی حالت رفع نصبی جری تینوں میں ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے. اور تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں اللذان ہے، اور حالت نصبی جری میں اللذین ہے. جبکہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں اللتان ہے اور حالت نصبی جری میں اللتین ہے. یہ جو مصنف فرمایا بالالف والجاء، اس میں یہ دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے. الف حالت رفع میں اللذان اللتان ہے، اور یا کے ساتھ حالت نصبی جری میں اللذین اللتین. اور جمع مذکر کے لیے الاولا، یہ خاص ہے جمع مذکر کے ساتھ الاولا، اور جمع مؤنث کے ساتھ مذکر کے ساتھ دوسرا خاص لفظ ہے الذین. اور جمع مؤنث کے ساتھ جو خاص ہے وہ ہے اللائی. یہ جو جمع مذکر کا لفظ ہے الاولا، یہ اولا کے وزن پہ ہے، بلغ العلا بکمالی، اولا کے وزن پر. یہ الذی کی جمع ہے من غیر لفظ ہی، اور الذین یہ الذی کی جمع من لفظ ہی. جمہور کے نزدیک الذین یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی آتا ہے، رفع نصبی جری تینوں حالتوں میں. جبکہ بنو حذیل والے یا بنو عقیل والے ہیں وہ حالت رفی میں اللہ زونا پڑھتے ہیں اور نسبی جری میں الذین پڑھتے ہیں. اور ان کے کچھ اشعار بھی ہیں، نحن الذون صباح الصباح،
یہ آگے انشاءاللہ آپ مسلمانی میں جائیں گے تو مسند کی بیس میں یہ الفاظ یہ شعر آئے گا. نحن الذین صبحوا نحن الذین صبحوا صباحا. تو الذین ان بنو عقیل یا بنو حذیل کے نزدیک حالت نسبی جری میں ہے اور رفی میں الذین، جبکہ جمہور کے نزدیک ہر صورت میں الذین ہی رفی جری ہو جیسی کی، اور یہی مختار ہے. اور جمع مؤنث کے ساتھ خاص ہے اللہ. باقی اللہ اللہ جی اللہ تی اللہ واتی یہ سارے کے سارے مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مشترکہ الفاظ. اس کے ساتھ من ہے، یہ ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے. لفظوں میں مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. جبکہ ما یہ عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے والسماء وما بناہا، اس میں ما ذوی العقول کے لیے یعنی بمعنی من کے. والسماء ومن بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم. تو من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. ما کا غیر ذوی العقول کے لیے ہونا عمومی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ عین ہے اور ایتن ہے. عین الذی کے معنی میں اور ایتن یہ التی کے معنی میں. عین مذکر کے لیے، التی اور ایتن مؤنث کے لیے. اسی طرح وضو الطائیہ، بنو طوی کی لغت میں زو یہ الذی کے معنی میں ہو کر اس میں موصول ہے. وہ زو کو الذی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کی جمع نہیں بناتے. اور وزا بعد ما للاستفہام، زا اگر اس سے پہلے ما استفہامیہ یا من استفہامیہ آ جائے تو زا بھی اس میں موصول ہوتا ہے. زا بمعنی الذی کے ہوتا ہے. من زا کا معنی ہوگا من الذی. ماذا انزل ربکم، ما الذی انزل ربکم ہے. ما من ذا قالہ یہ من الذی قالہ کے معنی. اسی طرح والالف واللام، اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والا الف اور لام، یہ بھی اسماء موصولات میں سے ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دو طرح کے ہیں. بعض اس میں فاعل اور اس میں مفعول وہ ہیں کہ جن کے اندر صفتی معنی پایا جاتا ہے، وہ اوصاف جو کسی چیز کے اندر مستقل ہوتے ہیں، جیسے المومن الکافر وغیرہ. ان کا یہ جو الف لام ہے، ان کے شروع میں آنے والا الف لام یہ موصول کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حرف تعریف ہے. اور جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول حدث کام پر کے معنی پر دلالت کریں، وقتی ایک کام ہے وہ کام کر رہا ہے، جب تک وہ کام کرتا ہے اس پر وہ لفظ بولا جاتا ہے.
اور جب اس نے وہ کام چھوڑ دیا وہ لفظ ختم ہو جاتا ہے. مثلا الضارب ہے، المضروب ہے. تو یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، جو آ، حدث کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ان کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام موصول کے ہیں. والعائد المفعول يجوز حذفه. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائد عموماً مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول بھی چونکہ فضلہ ہوتا ہے اس لیے اس کو حذف کرنا جائز ہے. مثلا اس کی یہ مثال نیچے دیکھیں لکھی ہوئی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہو. اس میں ہو ضمیر یشاء، یہ من کا مفعول بھی ہے، یہ یشاء کا مفعول بھی ہے، تو اس کو حذف کر دیا. تو اگر عائد مفعول بھی یعنی منصوب ہو، مفعول بھی ہو کر، تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ مفعول بھی ایک زائد ہوتا ہے. جیسے وہ پہلی جو ذات طالب علم کی حدیث ہے اس میں ہے من کا اس میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. ما موصول ہے، نوا فعل، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول بھی کی ہے جو محذوف ہے وہ صلہ ہے. ما نوا ہو ہے اصل میں، تو صلہ مفعول بھی کی ضمیر ہوتی ہے، وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، حذف کرنا جائز ہے. اور اگر صلہ مجرور ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. جیسے اسی آیت میں یقدر کا لفظ ہے نا، اس کے بعد صلہ محذور ہے، محذوف ہے، اور وہ یقدر لہو ہے. اس طرح وہ یشرب مما تشربون منہ، مما تشربون، یہ تشربون کے بعد اس کا صلہ ہے ما موصولہ کا صلہ وہ ہے منہ، وہ محذوف ہے. جار مجرور اگر صلہ ہو یعنی مجرور بن رہی ہو ضمیر، تو اس کو حذف کرنا بھی جائز. ہاں البتہ اگر ضمیر مرفوع ہو تو پھر اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، ضمیر مرفوع کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع جزء جملہ ہے، اور جملے کا اس کا جزء اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو حذف کرنا جائز نہیں. مجرور کو حذف کرنا جائز ہے، منصوب کو بھی حذف کرنا جائز ہے، لیکن مرفوع کو حذف کرنا جائز نہیں. چلیے یہ آگے ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اذا خبرت بالذی، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.